بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تعلیم فضائل نماز چیپٹر 3 پیج نمبر 364 سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع خضوع سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھی طرح اطمینان سے کرے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے، تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کو اچھی طرح پڑھیں کہ اللہ کی اہم ترین عبادت ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ لیکن عام طور سے جیسی نماز پڑھی جاتی ہے کہ رکوع کیا تو وہیں سے سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھے تو سر اٹھانے بھی نہ پائے تھے کہ فوراً کوے کی سی ٹھونگ دوسری دفعہ مار دی، ایسی نماز کا جو حشر ہے وہ اس حدیث شریف میں ذکر فرما ہی دیا۔ اور پھر جب وہ بربادی کی بددعا کرے تو اپنی بربادی کا گلہ کیوں کیا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ آج کل مسلمان گرتے جا رہے ہیں اور ہر طرف تباہی ہی تباہی کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں بھی یہ مضمون وارد ہوا ہے، اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جو نماز خشوع خضوع سے پڑھی جاتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور وہ نہایت نورانی ہوتی ہے اور نمازی کے لیے حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں سفارشی بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نماز میں رکوع اچھی طرح نہ کیا جائے کہ کمر پوری جھک جائے، اس کی مثال اس عورت کی سی ہے جو حاملہ ہو اور جب بچہ ہونے کا وقت قریب آ جائے تو استقاعت کر دے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کے کوئی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو جاگنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو قیامت کے دن پانچوں نمازیں ایسی لے کر حاضر ہو کہ ان کی اوقات کی بھی حفاظت کرتا رہا ہو اور وضو کا بھی اہتمام کرتا رہا ہو اور ان نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھتا رہا ہو، تو حق تعالیٰ شانہ نے عہد فرما لیا ہے کہ اس کو عذاب نہیں کیا جائے گا۔ اور جو ایسی نمازیں نہ لے کر حاضر ہو، اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں، چاہے اپنی رحمت سے معاف فرما دیں، چاہے عذاب دیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم بھی ہے
کہ اللہ جل شانہ نے کیا فرما دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کی وجہ سے 3 مرتبہ یہی دریافت فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب دیتے رہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ حق تعالیٰ شانہ اپنی عزت اور اپنی بڑائی کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جو شخص ان نمازوں کو اوقات کی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہ کرے گا تو میرا دل چاہے گا رحمت سے بخش دوں گا ورنہ عذاب دوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ و مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمان جو پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے، راحت چین سکون عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو اپنی قدرت سے پورا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔